میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اب آپ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی شخصیت اور ان کی خدمات کا بیان چند لمحوں میں کر پانا یہ استطاعت سے باہر ہے پیارے. یہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کون ہیں جانتے ہو؟ یہ 1937 میں اتر پردیش کے ضلع مئو کے تحت ایک قصبہ آتا ہے گھوسی، جسے مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے. اسی قصبہ گھوسی کے محلہ کریم الدین پور میں 2 رمضان المبارک کو 1937 میں پیدا ہوئے اور پھر ناظرہ قرآن مقدس اپنے محلے میں ہی آپ نے مکمل کر لیا اور عربی کی تعلیم ابتدائی طور پر آپ نے وہیں ایک ادارہ قائم ہے جامعہ شمس العلوم، وہاں داخل ہو کر کے آپ نے حاصل کی اور اس کے بعد قافیہ تک کی تعلیم گھوسی میں ہی رہتے ہوئے حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب اللہ امجدی علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے حاصل کی اور پھر جب ان کے دامن کرم سے آپ وابستہ ہو گئے تو پھر کبھی جدا نہیں ہوئے، اخیر تک ان کے دامن کرم سے وابستہ رہے. جب حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب اللہ گھوسی سے بلرام پور تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں بھی ان کے ساتھ رہے اور پھر جب بریلی شریف سے تاجدار اہل سنت نے آپ کو مظہر اسلام میں طلب فرمایا تو وہاں بھی حضور مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کے ساتھ آپ رہے اور وہیں سے 1957 میں آپ نے سند فراغت حاصل کر لی اور پھر 1958 میں آپ ناگپور تشریف لائے اور پھر جامعہ عربیہ میں آپ نے 5 سال خدمات انجام دی. کسی وجہ سے وہاں سے مستعفی ہو گئے. 1966 میں آپ نے جامعہ امجدیہ گاجا کھیت قائم کر دیا اور تاحین حیات اس کی آبیاری کرتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ ایک شاندار مدرس تھے اور سب سے بڑھ کر کے ایک شاندار خطیب تھے. سبحان اللہ. آپ کے بیان کا یہ عالم تھا پیارے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ آپ کا خطاب ہو جاتا لوگوں کے دلوں میں چاشنی چھوڑ جاتے. سبحان اللہ. ہر سال چاہتے لوگ کہ یہاں حضور والا آتے رہیں اور ان کے نورانی بیانات سے ہم لوگ مستفیض ہوتے رہے. جہاں ایک بار تشریف رہے زندگی بھر وہاں جاتے رہے، خواہ وہ ملک ہند کے گوشے ہو یا ملک ہند کے باہر ساؤتھ افریقہ ہو، ملاوی ہو، زامبیا ہو، مسقط عمان ہو. ایسی جگہوں پر جب ایک مرتبہ آپ کا خطاب ہو جاتا تو پھر وہاں پر تبلیغ دین کی راہ ہموار ہو جاتی. سبحان اللہ. لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین اور متوسلین موجود ہے. آپ کے خطابت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب آپ شہر سورت گجرات میں تشریف لے گئے تھے، جس وقت آپ گئے تھے وہاں تو صرف 2-3 مسجدیں اہل سنت کی تھی، لیکن جس وقت حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کا وصال ہوا ہے تو 200 سے زائد مسجدیں آپ کی سرپرستی میں شہر سورت کے اندر بن چکی تھی. سبحان اللہ. اور جانتے ہو پیارے، سورت گجرات کے اندر عید میلاد النبی کے عنوان سے 12 روزہ آپ کا خطاب بڑا مشہور تھا. سبحان اللہ. پورے 41 برس تک آپ نے عید میلاد النبی کے عنوان سے وہاں خطاب فرمایا ہے. اور جانتے ہو ہم لوگ جب جلسہ کرتے ہیں تو پوسٹر چھپاتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، مائک سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے خوب غلغلہ مچاتے ہیں، تب بھی چند لوگ گنتی کے ہمارے جلسے میں نہیں آ پاتے. لیکن اس سورت کے جلسے کی خاص خاصیت یہ ہے پیارے کہ اس کا کوئی پمفلیٹ نہیں چھپتا تھا، اس کا کوئی اعلان نہیں دیا جاتا تھا، لیکن سورت کا بچہ یہ جانتا تھا کہ فلاں مقام پر 12 روزہ عید میلاد النبی کے حوالے سے بیانات ہوں گے. سبحان اللہ. جس کے مقرر خصوصی مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ ہوں گے. سبحان اللہ. بلیوں اچھلتا مجمع ہوا کرتا تھا اور پچھلے سال سے زیادہ ہر سال مجمع ہوا کرتا تھا. میرے پیارے، یہ آپ کی خطاب کی خصوصیت ہے. اور سنیے، اسی
شہر سورت سے قریب ہی میں ایک تاریخی شہر ہے نوساری. یہ وہ جگہ تھی پیارے جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا معاشرے کا سب سے بڑا جرم مانا جاتا تھا معاذ اللہ رب العالمین. جب پہلی مرتبہ مفتی اعظم مہاراشٹر وہاں تشریف لے گئے تو ظالموں نے آپ کا اسٹیج ہی توڑ دیا. آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اس وقت بھی آپ نے اطمینان کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، آج اگرچہ میرا اسٹیج توڑا گیا ہے لیکن اللہ نے چاہا تو کل یہیں پر رضا کے نام کا قلعہ قائم کیا جائے گا. اور الحمدللہ چند ہی سالوں کے بعد وہاں پر دارالعلوم انوار رضا کے نام سے ادارہ قائم ہوا جو پورے صوبہ گجرات کا مرکزی ادارہ بن چکا ہے، جہاں سے دین و سنت کی تبلیغ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے حضور مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ جدھر رخ کرتے تھے الحمدللہ عوام ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتی تھی. مالیگاؤں میں ان کا بڑا اثر ہے. مالیگاؤں کی رضویت کو اور یہاں کی سنیت کو آپ نے تقویت بخشا ہے. جب آپ تشریف لاتے لوگوں کا طاطا بچ جاتا. اگرچہ سفر سے آپ تھکے ماندے ہوئے ہوتے لیکن جب لوگ قریب آتے حشاش بشاش ہو کر کے ان سے ملاقات کرتے، چہرے پر ذرا برابر بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کی جا سکتی تھی. اور پھر جب رات کے وقت میں خطابت کی کرسی پر جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو باوجود کہ آپ کی عمر 85 سال کی ہوتی لیکن جب آپ کی آواز مائک سے باہر نکلتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے 18 سال کا جوان بول رہا ہے. سبحان اللہ. ان کی اسی خاصیت کی بنیاد پر حضرت سید امین ملت برکاتی دولہ مارارہ مطہرہ کے جب کبھی آپ کے ساتھ اسٹیج پر ہوتے تو ارشاد فرماتے، لوگوں اگر 85 سال کے نوجوان کو دیکھنا ہو تو مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مجیب اشرف صاحب کو دیکھ لو. سبحان اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حوالے سے اور بھی کچھ باتیں آگے بیان کی جائیں گی. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب